سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شہر قائد میں یوں تو ہم روز جو ہے نئی سے نئی خبر جو ہے ہمیں سننے کو ملتی ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کس طرح جو ہے یہاں پر ڈکیتی خاص طور پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ڈکیتی ود مرڈر، جس میں جو ہے ملزمان چند روپوں کی خاطر یا سستے موبائل کی خاطر بھی شہریوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 70% ایسے کیسز جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کیے ہیں۔ آج بات بھی کریں گے ایس ایس پی CIA صاحب سے، اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا اس سال کتنے لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں ڈکیتی کے دوران، اور آپ کی ریکوری جو ہے وہ کیا ہے، ملزمان جو ہیں ان کے کیسز کی اس وقت کیا نوعیت ہے، کیا وہ جیل میں ہیں یا کسی کو سزا بھی ہوئی ہے۔ تو شعیب میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم۔ شعیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میری بات تو آپ نے سن لی ہوگی، ذرا فرمائیے گا کہ کہاں تک آپ لوگ پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریباً مارچ 2024 سے 30 مارچ 2024 سے رابری وتھ مرڈر کیسز کا جب ریشو شہر میں بڑھنے لگا، تو اس کے بعد اس کی تفتیش جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہمیں SIU کو انٹرسٹ کی گئی تھی، اور ہم نے اس کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے اس کو پورے صحیح طریقے سے تفتیش اس کی شروع کی۔ اس وقت جو پوزیشن ہے کراچی کی 2025 کی، اگر ہم بات کریں 1 جنوری 2025 سے لے کے آج دن تک 23 تاریخ تک 24 تاریخ تک 24 مئی 2025 تک ہمارے پاس 33 رابری وتھ مرڈر کے کیسز ہیں اس سال کے۔ تو یہ ایک فگر رپورٹ ہو رہا ہے کہ شاید 46 ہیں، 48، ایسا کوئی فگر نہیں ہے۔ 33 کیسز ہیں رابری وتھ مرڈر کے، جس میں سے اس وقت 24 کیسز ڈیٹیکٹ ہو کے ان کے ملزمان گرفتار ہو کے یا انکاؤنٹر میں جو ہلاک ہو گئے، ان ملزمان سمیت جو ہے یہ 24 کیسز جو ہے وہ ڈیٹیکٹڈ ہیں، جن میں ان کے ملزمان کی گرفتاری ہو گئی ہے اور وہ اس وقت جیل میں ہیں۔ ان کی شناخت پریڈیں مکمل ہو چکی ہیں اور پینڈنگ ٹرائل ہیں۔ جب ٹرائل ہوگا تو ان کو سزا ہوگی۔ اس میں مزید میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، ان تمام ملزمان میں سے ابھی تک کسی کی بھی بیل نہیں ہوئی، اور یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے، کیونکہ عموماً جب تھانے میں تفتیش ہوا کرتی تھی اس کی، تو ان ملزمان کی بیل بھی ہو جاتی تھی اور ان کی تفتیش صحیح طریقے سے پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی تھی، جس کی وجہ سے ان کو ارلی بیل بھی مل جاتی تھی اور پھر وہی ملزمان باہر آ کر مزید جرم کرتے تھے۔ تو SIU کی تفتیش میں جو پازیٹیو چیز ہمیں آپ کو کراچی کے شہریوں کو نظر آئے گی، وہ یہ کہ جو ملزمان ہم نے گرفتار کیے ہیں ان کی پراپر تفتیش کر کے، شناخت پریڈیں کرا کے، پراپر ریکوریز کروا کے ان کو جو ہے وہ جیل میں بھیجا گیا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک ہائی کورٹ کی لیول تک بھی ان کی بیلز جن کی بھی گئی ہیں وہ ریجیکٹ ہوئی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی جو ہمیں پرابلم آتی ہے وہ کیس ڈیٹیکشن میں آتی ہے، کیونکہ ہمارے کراچی میں اوورآل جو آپ اگر دیکھیں گے تو کیمرہ کوریج کی بہت کمی ہے، اور جو ہمارے یہ 8، 9، 10 کیسز ہیں جو انڈیٹیکٹڈ ہیں اس وقت بھی، اس میں سے آپ سمجھیں کہ 80% کیس ایسے ہیں جو کہ ایسٹ کے یہ جو سبربز ہیں، سوراب گوٹ کے ہو گئے، یا کورنگی کے یہ زمان ٹاؤن اور عوامی کالونی اس ایریا کے لانڈی کے ہو گئے، جہاں پر کیمرہ کوریج نہیں ہے۔ مضافاتی علاقہ۔ جی مضافاتی علاقے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جہاں کیمرہ کوریج نہیں ہے وہاں پر ملزمان کو ٹریس کرنا اور ان کو گرفتار کرنے میں ہمیں کچھ پریشانیاں، کچھ مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن سٹل ہمارے پاس ٹیکنیکل ونگ بڑا ایکٹیو ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ڈیٹیکشن پرسنٹیج 70% ہے، اور ابھی سال کا شروع ہی ہے، کوئی مطلب سال کا مڈ ابھی آیا بھی نہیں ہے۔ تو اس میں بھی اگر 70% کا ہونا ڈیٹیکشن کا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مزید آنے والے دنوں میں گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے کہ یہاں پر CCTV کیمراز کی کوریج ہو، CCTV لگے۔ ہم بھی اپنے ٹیکنیکل ونگ کو ذرا زیادہ انہانس کر رہے ہیں، سیف سٹی ہم بھی اپنے ٹیکنیکل ونگ کو تھوڑا انہانس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو میجر ریلائنس ہے ایجنسیز کا جو ہوتا ہے وہ ہیومن انٹیلیجنس پہ ہوتا ہے۔ اس میں لوکل تھانہ بھی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، ان کے بھی اپنے سورسز ہوتے ہیں جو انفارمیشن دیتے ہیں کرمنلز کی، ان کو پھر گرفتار کیا جاتا ہے، ان کی سے تفتیش کی جاتی ہے اور کیسز ڈیٹیکٹ کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر جو گرفتار ہوئے لوگ کیا کون سے لوگ ہیں، کس طرح کے ہیں؟ پٹھان ہیں یا پنجابی ہیں، سندھی ہیں، کون لوگ ہیں؟ اور دوسری بات
क्या कोई बहादुर लोग इनके पीछे आ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई भी पॉजिटिव बंदा इनके पीछे आएगा, और इतने कोई पीछे इनके बंदे नहीं आते हैं। जहाँ तक आप ये बात कर एथनिसिटी की, तो कराची में पिछले साल जब ये ड्राइव शुरू हुई थी अफ़गानियों के ख़िलाफ़, उसके बाद क्राइम में एक नेचुरल डिप आया है, क्राइम में कमी आई है। अफ़गानियों के के गिरफ़्तारी और उनके इनखला के बाद काफ़ी एक डिप आई है। तो इस वक्त जो हमारे पास मुलज़िम गिरफ़्तार होते हैं इन केसेस में रॉबरी विथ मर्डर के, वो मिक्स एथनिसिटी के हैं, सराइकी स्पीकिंग भी हैं, ये अफ़गानी भी, कुछ अफ़गानी एलिमेंट भी आता है, कुछ जो है वो पठान एलिमेंट भी आता है, कुछ सिंधी एलिमेंट भी आता है, तो मिक्स एथनिसिटी के लोग आते हैं इसमें। जी, थैंक यू। शोएब मेमन साहब बता रहे थे कि अगर कराची को सेफ सिटी बना दिया जाए तो शायद डिटेक्शन जो है वो इससे कहीं ज़्यादा हो। हुकूमत कोशिश कर रही है और हम उम्मीद भी करते हैं कि हम उन मुल्ज़मान को भी जो है वो कानून के कटहरे में ले आएंगे जो कि अभी तक जो हमारे हाथ नहीं चढ़े हैं।